کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں؟ کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں، شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں، زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے۔ کہا کیا؟ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، اب آپ بتائیے آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا چاہیے نہیں چاروں اسلام میں حرام ہے، چاروں چھوڑو، لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا، اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا، نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دیکھیے مصلحت دیکھیے، کیا حکمت دیکھیے، جبکہ حرام چاروں ہیں، شراب بھی حرام، زنا بھی حرام، چوری بھی حرام، جھوٹ بھی حرام، لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑ دو۔ ہنستا بڑی تیزی کر کے۔ آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا، چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے، چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہوتا۔ آپ نے تو معمولی چیز بتا دی، جھوٹ۔ نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا، یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی، ٹھیک ہے۔ ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے اپنا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس۔ اب رات ہوئی، شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لیے جیسی منہ میں لگایا، کہتا ہوں رکو، اگر کہیں اللہ کے نبی نے مذاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں، تو شراب کے تو 40 کوڑے ہیں، جب میں خود قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 2 کوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں، 40 کیسے؟ اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے، پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے، نہیں اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ارے چھوڑو یار شراب چھوڑ دیتا ہوں کیا ہو۔ عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لیے، حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لیے، تیار کا مطلب کپڑے اپنے اتر چکے، لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں رکو یار، کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، عورت سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سچ بول کے مرنا ہے کیا؟ اب چوری کرنے گیا، حدیث کے الفاظ ہے کہ بہت کچھ چرا بھی لیا، دیوار پھاند کر کودنے والا تھا، سوچنے لگا کہ اگر نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا، سامان جہاں سے چرایا تھا وہیں رکھ دیا، بڑا پریشان گھر آیا، فجر کی نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ، کیا ہوا؟ اتنی دور کیسے بیٹھے؟ نہیں ٹھیک، پانی ہے؟ نہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی ہے، آپ تو بڑے عقل مند نکلے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوٹ گئی چاروں برائیاں۔
اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ، جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، میں نے جڑ کاٹ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ، اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں مصلحت۔ کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت اپنائی۔ ہم کیوں کہتے ہیں بارات بند کرو مت لے جاؤ، بارات کا کوئی تصور نہیں، لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو، 400 نہیں 200، 200 نہیں 100، 100 نہیں 50، 10-12، حالانکہ 10-12 کا بھی ثبوت ہے نہیں، معاف کیجئے گا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جب کم کرو گے تو ایک دن عقل میں آئے گی، پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے، مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا، اور شام کو لڑکا جائے اور لڑکی کو لے کے بیوی کو لے کے چلا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نکاح کا یہ تصور تھا۔ سوچو، سنن دارمی کی روایت، ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے ہی دن آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ لیجئے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے دیجئے، ایک لڑکی سے میری دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دو چیزیں سمجھ لیجئے، اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ زنا، سب سے گندے کام کی۔ سوچئے، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ سب سے گندے کام کی۔ اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ آپ مولانا جرجیز کو دیکھیں گے، بیڑی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، جرجیز صاحب کو دیکھیں گے، مولانا آ رہے ہیں، دبا دیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیز صاحب کے سامنے تمباکو کھا رہے ہیں، اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، صحابہ گھور رہے ہیں، ہٹ چپ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہ، ڈانٹو نہیں۔ مولانا جرجیز سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے دوستی ہے، گناہ کر لوں؟ میں کیا کہوں گا؟ چپ، میری ہمت کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے؟ چپ۔ صحابہ کیا ڈانٹ رہے ہیں، پھپ چپ ہٹ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں۔ ادنو منی، یہ ہے حدیث کے الفاظ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا، جس ماحول سے جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر، آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں، کوئی حیثیت، اس ماحول سے نکل کے آیا، زنا کی اجازت مانگتا ہے، جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، مصلحت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے۔ صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو، میں سمجھاتا ہوں۔ بلایا، ادھر آؤ، کیا اجازت دے دیجئے، میں آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی۔ او یہ بات ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اوفو، انداز دیکھیے سمجھانے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا، زنا کرنا ہے ٹھیک ہے، دے دوں۔
لیکن یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر، ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو، اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ، چپ. انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا. آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. انداز دیکھیے، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. کہتا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، ایسا کون بے شرم اور بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے جو لینا ہو، اتنی دور لے لیجئے. ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اچھا سوری، ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں. اچھا ایک کام کرو، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو. کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان. آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا. آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ. کہنے لگا نہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو، جب تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی. پھر وہ انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے، بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے، چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے، خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ نوجوان جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے. اتنا کہنا تھا اس نوجوان کا کے اندر زنا کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے، محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو، اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیٹ سے، اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا. اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کہہ دیتے اے زنا کی اجازت مار تو کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ رہے ہیں پھر جاؤں گا زنا، تو وہ زنا نہیں چھوڑ پاتا. حکمت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے اور عقل مندی دیکھیے. شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ عقل مندی چھوڑیے. کبھی کبھی عقل مندی اس بات کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ ایسا کرو. ایک نوجوان، ایک بدوی دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیچوں بیچ میں پیشاب کرنے لگا. اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ارد گرد اور وہ پیشاب کرنے لگا. آپ کی مسجد میں کوئی پیشاب کر دے، مسجد تو چھوڑو مسجد کے باہر بھی کوئی پیشاب کرے تو آپ اس کو لاٹھی ڈنڈے لے کے دوڑنے لگیں گے. صحابہ کرام نے دیکھا ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا، وہ بھی ایک بیچوں بیچ میں، وہ اٹھے مارنے کے لیے. آپ نے کہا نہیں کہ پیشاب کر رہا. آپ نے کہا کر لینے دو.
کہا اللہ کے نبی مسجد ناپاک ہو جائے گی. آپ نے کہا ہو جانے دو, تم ادھر آؤ, کر لینے دو. اس نے دیکھا نہیں, ماننے تو نہیں آ رہا, کرتا جا رہا ہے. اب وہ کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے, اگر اسی کنڈیشن میں اس کو دوڑا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پیشاب رکتا تو ہے نہیں. اب وہ جب کرنے ہی لگا اسی حال میں, اب اس کو بھگایا جاتا تو کیا ہوتا؟ کر رہا, پھر ادھر ٹپکا, پھر بھاگا ادھر ٹکرا, پھر بھاگا ادھر گرا. تو ابھی تو ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہے, پھر کتنے حصے ناپاک ہوتے ہیں, کتنی جگہ پیشاب گرتا اس کا. تو آپ نے کہا نہیں نہیں, کر لینے دو. کر لیا. اب وہ کر لیا تو ڈر رہا کہ اب کیا ہوگا, اڑ نہیں رہا. آپ نے کہا پیشاب کر کے ادھر آؤ. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. آپ نے کہا بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. آپ نے اسی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کو جو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اس سے کہا پانی کا ایک ڈول بالٹی لے کر جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں ڈال کر اس کو دھل دو. اب سوچو, ہم جس کو مارنے جا رہے ہیں اور ہم سے کہا جائے دھل دو تو کیا ہوگا؟ ہم ہی اس کو مارنا چاہتے ہیں اور ہم سے ہی کہا جائے اس کا پیشاب دھلو تو غصہ آئے گا. لیکن صحابہ کرام کو غصہ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس لیے نہیں دھل رہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتے تھے, اس لیے دھل رہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کا حکم ہے. یہ سوچ تھی ان کی. اچھا آپ کا اس کا پیشاب دھو رہے ہیں, دل میں چاہے جو بھی ہو لیکن حکم ہے نبی کا, دھو رہے ہیں. اور جب وہ دھل چکے اس کا پیشاب تو اللہ کے رسول اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں سنو, یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ذکر و اذکار ہوتا ہے. میں اللہ کا نبی ہوں, میرا نام محمد ہے, میرا باپ عبداللہ تھے, محمد ابن عبداللہ ہوں, مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. میں محمد رسول اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. یہ اللہ کا, یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ. آپ نے توحید کی دعوت دے دی, رسالت کی دعوت دے دی, میں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا. 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں, یہاں نماز ہوتی ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جاؤ آئے دیہاتی, آئندہ اس مسجد کا احترام کرنا, کہیں باہر کہیں پیشاب کر لینا, لیکن اللہ کے گھر میں جہاں ذکر و اذکار ہوتا وہاں پیشاب مت کرنا, آئندہ اس بات کا خیال رکھنا. اس نے اللہ کے نبی کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے قریب سے. ابھی تک سنتا تھا جادوگر ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ پلٹتا جا رہا ہے, مسجد سے رخصت ہوتا ہے, لیکن بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتا بھی جاتا ہے, پھینکتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. پھر وہ اپنی قوم کے اندر گیا, سماج میں گیا اور کہنے لگا آئے میری قوم کے لوگوں, آئے میرے سماج کے لوگوں, آئے میری قوم کے لوگوں, آج میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے, تم تو کہتے تھے کہ وہ صابی ہے, تم تو کہتے تھے کہ وہ بددین ہے, تم تو کہتے تھے کہ وہ ایسا ویسا ہے. اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے تھے اس نبی کے بارے میں. نہ وہ جادوگر ہے, نہ وہ صابی ہے, نہ وہ بددین ہے. ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی, وہ ایسا ہے اس کی مسجد میں میں نے پیشاب کر دیا, اس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی ہے, ما شتمنی, نہ اس نے مجھے گالی دی ہے, وما قہرنی, نہ وہ میرے اوپر غصہ ہوا ہے, نہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے, جھڑکا ہے, وما غضبنی, اور نہ ہی اس نے غیظ و غضب غصہ مجھے دکھایا ہے. لوگوں تم جھوٹے ہو, میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اپنا رشتہ اس سے جوڑتا ہوں. پھر وہ لوٹ کر آتا ہے اور اسی مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہاتھ یدکا وبایکا علی الاسلام, اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. مسجد میں پیشاب کرنے والے
को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, भगाया नहीं, बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ उसको पेशाब करने की परमिशन दी। परमिशन देने के बाद भी उससे उसकी गंदगी नहीं धुलवाई, बल्कि सहाबा से कहा अपना अखलाक दिखलाओ, अपना किरदार दिखलाओ। सहाबा ने अपने हाथ से उसकी गंदगी साफ कर दी। याद रखना, इस्लाम मौलाना जर्जीस की 2 घंटे 13 घंटे की तकरीर से नहीं फैला, इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से नहीं फैला, इस्लाम लंबी चौड़ी किताबें लिखने से नहीं फैला, इस्लाम मौजिज़ों से भी नहीं फैला। अल्लाह की कसम, नबी के आंखों के सामने नबी के मौजिज़े देखने के बाद भी लोग इस्लाम नहीं लाए, चमत्कार देखने के बाद भी इस्लाम नहीं फैला। इतना याद रखना, लोग चमत्कार देखकर, मौजिज़े देखकर इस्लाम नहीं लाए। 3 जंग खंदक खोदने वाले 300 सहाबा हैं। हजरत जाबिर जब उनको अपने घर ले गए, एक ही बकरी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा को उनके घर ले जाकर खाना खिलाया। बस इतना कहा, ऐ जाबिर की बीवी, हांडी में झांक कर मत देखना, अपने हाथ से सालन निकालते जाना और रोटी बनाते जाना। थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी रोटी 300 सहाबा को हुई। काफिरों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाए, वो इस्लाम नहीं लाए। अबू जहल अपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर कहता है, ऐ मोहम्मद बता दो मेरे हाथ में क्या है, अगर बता दोगे मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं इस्लाम ले आऊंगा। वो वादा भी कर रहा है, मैं इस्लाम ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू जहल मुझसे क्या पूछता है, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं उनको, उस मुट्ठी को कान में लगा, वो खुद मेरा कलमा पढ़ती हुई सुनाई नजर आएंगी। अबू जाल ने बंद मुट्ठी कान में लगाई, उन कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मंजर अपनी आंखों से अबू जाल ने देखा और अबू जाल के साथियों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। ना अबू लहब बदला, ना अबू जहल बदला। इस्लाम चमत्कार देखने से, नबी के मौजिज़े दिखाने से इस्लाम नहीं फैला। एक मौके पर सहाबा प्यासे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और आपकी 5 उंगलियों से पानी का चश्मा बहने लगा और आपकी उंगलियों से पानी बहता हुआ सारे सहाबा ने पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसको काफिरों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस्लाम नहीं लाए। अल्लाह के नबी से मुतालबा किया गया, चांद के 2 टुकड़े कर दो, हम इस्लाम ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया, जिससे चांद के 2 टुकड़े हो गए और पूरी दुनिया में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। लेकिन ये जीता जागता मौजिज़ा देखकर भी लोग इस्लाम नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। ये मत देखो कि कोई चमत्कार होगा तो हम इस्लाम लाएंगे। इस्लाम का चमत्कार तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखलाया, लेकिन कौम इस्लाम नहीं लाई, ईमान नहीं लाई। इस्लाम लाई है और इस्लाम के करीब हुई है तो अखलाक से हुई है, किरदार से हुई है, कैरेक्टर से हुई है, स्वभाव से हुई है। अल्लाह के नबी का ये अखलाक जब उस देहाती ने देखा कि मुझसे पेशाब भी नहीं धुलवाया, इत्मीनान से पेशाब कर लेने की इजाजत भी दे दी, सहाबा से मेरा पेशाब साफ कराया, फिर जाकर अपनी कौम में कहता है, मा शतमनी व मा कहरनी व मा गज़बनी, न गाली दी, न गैज़ो गज़ब ढाया और ना ही मेरे ऊपर गुस्सा हुए। फिर आया और इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, इस अखलाक से इस्लाम फैला है, इस किरदार से इस्लाम फैला है।